میری دلہن ہے آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی۔ آسمی صاحب کو اسٹیج پہ مدعو کروں گا۔ آپ وکیل بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، اور آج کل پوڈ کاسٹ کی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، جناب حذیفہ آسمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ۔ دیکھیے کہانی جو ہے وہ تو یہ لوگ سنائیں گے اور سنا بھی چکے ہیں۔ ہماری کہانی یہ ہے کہ ہم سفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، منزل کی طرف پھر کبھی چلے جائیں گے، کیونکہ سفر جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے، اور جب سفر کے اندر آپ کو بہت سی چیزوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے تو میرے خیال سے پھر کہیں فل اسٹاپ نہیں لگ رہا ہوتا۔ میں بیسیکلی جب میں نے آرٹیکلز لکھنے کا آغاز کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس میں ہمارا بھی کردار کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، تو ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے جو لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو باعمل ہو کر کتنا لکھ رہے ہیں۔ اور میں نے کہیں یہ سن رکھا تھا کہ باعمل ہو کر لکھنے والا، کہنے والا وہی ہوتا ہے جس کے کردار میں جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، اور با کردار انسان جو ہے وہ ہمیں بہت سی مختلف کہانیوں میں ملتے ہیں، ہمارے مینٹورز ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے اپنے انٹر کے بعد گریجویشن کے بعد پھر میں نے لاء پڑھا، ساتھ ہی ساتھ میرے لکھنے کا جو سفر تھا وہ جاری تھا۔ میں نے پہلی کتاب لکھی سوچ کا سفر، اس کے بعد میری دوسری کتاب میری شاعری پر ہے دیپ من کا جلا رے۔ پھر میں نے ایک ایسی کتاب لکھی 15 hours that shook South Asia، وہ 15 گھنٹے جس نے پورے پاکستان کو بھی ہلایا، جنوبی ایشیا کو ہلایا، انڈیا کو ہلایا۔ 2025 مئی کی وہ جنگ تھی جس کے اوپر میری پہلی کتاب آئی، اور اس پہلی کتاب کو اکنالج کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز رہا، اور اسی کو آگے لے کر چلتے ہوئے میں لکھ رہا ہوں، لکھتا رہوں گا۔ پوڈ کاسٹس کی طرف آنے کے لیے میرا بینگ این انٹروورٹ وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں پینیٹریٹ کر رہے ہو، آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ انٹروورٹ شفٹ کو ختم کرنا ہوگا، اس کے لیے میں نے پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا۔ تو اس میں آپ مختلف اذہان کو جانتے ہیں، مشاہدات کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد کہاں پر جو ہے وہ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے ساتھ بڑے یہاں پر موجود ہیں، پوڈ کاسٹنگ کرتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر بات یہاں پر آتی ہے کہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہم نے کیا کیا۔ پاکستان میں الحمدللہ ہماری لاء فرم میں اب تک تقریباً 10,000 لیکچرز ایسے ہیں جو عام عوام کے لیے بنائے ہیں، ریکارڈ کیے ہیں، جو کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے عام فہم انداز میں۔ تو وہ الحمدللہ وہ بھی اعزاز ہمارے پاس ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیر کا کام جو بھی کرتا ہے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے، اور جو کام اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ مل کر کر رہا ہوتا ہے، تو یوتھ جو ہے وہ اقبال نے کہا نا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور وہیں سے دیکھ لینا ابھریں گے آفتاب شو، اجازت ہو نہیں سکتی جہاں جگنو چمکنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جو اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آپ لوگ صحافی بھی ہیں، آپ لوگ جو ہے مختلف فیلڈ سے تعلق بھی رکھتے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ میں اپنے والد صاحب کی ایک نظم پڑھتا ہوتا ہوں، تو میں آپ سب کی نظر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم اور تشدد کے خلاف، لیکن آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے ایک دستے ہتکارا کے بغیر۔ ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں۔ اے میری دلہن ہے آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، نوکے نیزہ سے تیرا گھونگھٹ اٹھاتا، لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگھل جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔